احب عبد اللہ یحبہ الا للہ، صحیح بخاری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی چاشنی وہ شخص پائے گا، وہ تین شخص ہیں، ان میں سے ایک شخص یہ ہے جو کسی سے محبت ہی نہیں کرتا، کسی بندے سے محبت نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو اللہ کے لیے۔ کتنی صاف و دو ٹوک بات ہے کہ آپ کو کسی سے محبت کرنی ہی نہیں، اور کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اللہ کے لیے آپ محبت کریں گے تو ایمان کی چاشنی پیدا ہوگی، یقیناً آپ ایمان والے بن جائیں گے۔ اور اگر یہ رشتہ داریاں چلتی رہیں جو فطری طور پر محبت کے تقاضے پیدا کرتی ہیں تو وہ فطری چیز کچھ نہیں ہے۔ آپ کو تو اللہ کے احکام میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ ہو سکتا ہے، اس رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے لیے محبت کرو۔ اس حدیث کے آخری الفاظ جو ہیں کفا بالمرء ان یکون بذیا فاحشا بخیلا، ان پر غور کریں۔ یہ ہیں برائیاں، نسب کی برائی کوئی برائی نہیں ہے، کوئی کہیں پیدا ہو جائے، کسی جگہ کسی خاندان میں پیدا ہو جائے، وہ سب برابر ہیں، جیسے ایک ساتھ دوسرے ساتھ کے برابر۔ ہاں اگر برائی ہو سکتی ہے تو وہ ان تین چیزوں کو ایسے ہو سکتی ہے، اور یہی برائی کے لیے اسے کافی ہے۔ کفا بالرجل ان یکون بذیا، آدمی کے لیے برائی کے سلسلے میں اتنا ہی کافی ہے کہ وہ زبان دراز ہو، منہ پھٹ ہو، بے ادب گستاخ۔ یہ بذی کا لفظ یاد رکھیں آپ، زبان کے لحاظ سے جتنی باتیں بھی آ سکتی ہیں تو سب آ جائیں گی۔ منہ پھٹ اور زبان دراز، تلخ گفتگو کرنے والا۔ کیا ہر شخص ہم میں سے یہ غور نہیں کرتا کہ یہ چیز ہم میں تو نہیں پائی جاتی؟ غور کریں اپنے اور سوچیں کہ برائی وہ نہیں ہے کہ ہم کسی خاص خاندان میں پیدا ہو گئے جو نیک سمجھا جاتا ہے، وہ برائی نہیں ہے۔ برائی یہ ہے کہ آپ زبان دراز ہوں، منہ پھٹ ہوں، بڑے کا ادب ہے، چھوٹے پہ شفقت۔ یہ اگر چیز آ گئی ہے یہ ہے برائی کی، اور یہ تو شاید ہم میں بھی پائی جاتی ہے تھوڑی بہت۔ اس کو نکالنے کی کوشش کیجیے، بس منہ سے جو سمجھ میں آیا کہہ دیا، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ الفاظ کیسے ہیں، الفاظ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، سننے والے پر کیا اثر ہوگا، تو کہہ دیا۔ اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جس سے بات کر رہے ہیں وہ ہم سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کی بزرگی کا احساس ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا، کچھ نہیں، بس جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ ایسے آدمی کہتے ہیں منہ پھٹ زبان دراز، تو یہ منہ پھٹ ہونا اور زبان درازی کو چھوڑ دیجیے، یہ ہے برائی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ فاحشن، کفا بالرجل ان یکون بذیا وفاحشا، فاحشن بے حیائی کی بات زبان سے نکالنا، گالی گلوچ کرنا۔ یہ گالی گلوچ کرنے والے بھی ایک بہت بڑی برائی ملوث ہیں، یہ باتیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ باتیں جس میں آتی ہیں کہ زبان دراز، منہ پھٹی ہو، بدخلق اور تندرو ہو، اور ساتھ ساتھ گالی بکنے والا ہو، فحش باتیں کرنے والا ہو، یہ ہے برائیاں۔ یہ برائیاں جب آ جایا کرتی ہیں تو انسان برا ہو جایا کرتا ہے، نسب نامے سے برا نہیں ہوتا، اس سے برا ہوتا ہے۔ اور تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے بخیلن، بخیل، کنجوس آدمی۔ سخاوت ایک بہت اچھی چیز ہے اور شرافت کی نشانی ہے، لیکن کنجوسی اور بخل یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ شرافت کی نشانی نہیں۔ جتنا بھی آدمی کنجوس ہوگا نہیں سمجھو کہ اس میں شرافت کی کمی ہے۔ فراخ دلی یہ پیدا ہو جانی چاہیے دل میں، مال کی محبت میں اب اتنے گرویدہ ہو جائیں کہ ضرورت مند کو اس کا حق نہ دیں، اور ضرورت پڑ جائے کسی ضروری کام کے لیے تو اس وقت اپنے ہاتھوں کو روک لیں، اپنی مٹھی بند کر لیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے دے دیا تو ہم مفلس ہو جائیں گے۔ شیطان تو ایسی باتیں سکھاتا ہی ہے، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ تو وعدے دلاتا ہے، وعدے کرتا ہے اگر تم نے یہ روپیہ دے دیا تم مفلس ہو جاؤ گے، پر اس کے ان وعدوں پر، اس کے اس بہکانے وسوسہ ڈالنے پر ہم کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں، روک لیتے ہیں اس مال کو۔ حالانکہ مال تو رہنے کی چیز نہیں ہے، ہمیں خود خبر نہیں کہ مال ہمارے کل کام آئے گا ہی نہیں آئے گا، ایک سیکنڈ کے بعد بھی کام آئے گا ہی نہیں آئے گا، لیکن اس مال پر اتنا بھروسہ ہے کہ یہاں ضروری کاموں کے لیے خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، وہاں بھی ہماری جو ہے ہاتھ جو ہے بند ہو جاتے ہیں۔